جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا میں بےہودگی بدتمیزی کی، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، بالکل ریگولیشن ہونی چاہیے، میڈیا میں بھی ہونے چاہیے، اور ہم ریگولیشن کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن جب ایک چیز کا بہانہ بنا کے ایک سینسرشپ لگائی جائے اور کیا کہیں آپ میڈیا مارشل لا لگایا جائے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ جو بنا ہے پنجاب ڈیفیمیشن بل جو پاس ہوا ہے، اس سے زیادہ خوفناک قانون نہیں ہو سکتا، اور اس سے زیادہ کھلی فیشزم یا بدماشی نہیں ہو سکتی۔ بل کیا ہے؟ بل یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے پہ مقدمہ کر دیا ڈیفیمیشن کا، تو میرا آٹومیٹک رائٹ آف ڈیفینس بھی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ٹریبیونل کے پاس جانا ہے، ٹریبیونل کو کنونس کرنا ہے کہ بھیا مجھے رائٹ دیں کہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ آپ پہ کوئی الزام لگے اور اس کے لیے دفاع کرنے کے لیے آپ کو حق لینا پڑے؟ دس از اٹروشیس، ایبسلیوٹلی ابسرڈ۔ خیر، اچھا، اس میں بھی ابھی ختم نہیں ہوتی بات۔ پھر وہ یہ جو ماشاءاللہ جو ہوگا ٹریبیونل، اس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ اگر وہ آپ کو اجازت دے بھی دے تو شرائط بھی لگا سکتا ہے کہ نہیں، آپ تب اپنی ڈیفینس کر سکتے ہیں، پہلے اتنے پیسے ہمارے پاس جمع کرائیں، اتنی ایڈیشنل سیکیورٹی دیں۔ اور اگر وہ آپ کی باتیں سن کے یہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس تو دفاع کا مواد ہی نہیں ہے، تو آپ پہ منیمم 30 لاکھ کا جرمانہ کر دے گا۔ منیمم 30 لاکھ، اس میں لاء میں لکھا ہوا ہے منیمم 3 ملین، اور یہ 3 کروڑ تک جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک مقدمے سے پہلے ہی ایک پری مقدمہ چل رہا ہے، اور ایک ٹریبیونل یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ، میڈیا میں تو چھوڑے ویسے بھی نہیں ہے، اور عقل بھی نہیں مانتی، لاجک بھی نہیں مانتی۔ خیر، یہاں سے آگے چلیں۔ پھر یہ ہے کہ جی آپ کا اس میں اندر کوئی کورٹ کے پاس آپ کی اپیل نہیں ہے، کوئی آپ کی وہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں اور آپ کو اسٹے لے لیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ قانون نے کہا جی ایسی کی تیسی سب کی، بس یہی ٹریبیونل ہے۔ اچھا، ٹریبیونل پہلے سن لے کیا ہے۔ ٹریبیونل ہے کہ جی جو جج بنے گا ٹریبیونل کا، جو بھی اس کا ہیڈ بنے گا، وہ سرکار کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر تو جوڈیشری کا نام آئے گا تو چیف جسٹس اس ہائی کورٹ کا، لٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ 3 نام بھیجیں گے، سرکار کو پسند نہیں آتے واپس کر دیں گے، وہ پھر 3 بھیجیں گے، وہ واپس کر دیں گے جب تک سرکار مانے نہ۔ اسی طرح اگر سرکار نام دیتی ہے لائرز میں سے یا کسی میں سے، تو وہ چیف جسٹس کے ساتھ چلتا رہے گا، لیکن سرکار کا راضی ہونا ضروری ہے۔ پھر بن گیا جی ٹریبیونل، چلیں مان لیا زبردست ٹریبیونل بن گیا جی، کوئی بڑے رام کا اوتار ہے جو لوگ آ جائیں گے۔ ان کی ہر 18 ماہ کے بعد ایک ریویو ہوگا پرفارمنس کا، اور 3 سال کا کانٹریکٹ ریویو ہوگا۔ اب ریویو میں آپ کو پتا ہے اگر میں نوکری کر رہا ہوں اور ہر 18 ماہ بعد مجھے پتا ہے کہ آپ نے میرا ریویو کرنا ہے، تو میں آپ کے خلاف جاؤں گا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ اور اچھا، میری نوکری کو تحفظ بھی کوئی نہیں ہے، سمپلی گورنمنٹ اور چیف جسٹس مل کے 1 سیکنڈ میں آپ کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ابھی تک ہم نے بہت زیادہ عدلیہ کا اور ایگزیکٹو کا جوڑ توڑ ہمیشہ سے دیکھا ہے، تو اس لیے یہ اتنی انسیکیور جاب ہے۔ ایک بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ میں 15 منٹ کے بعد ہوں گا کہ نہیں ٹریبیونل کا ہیڈ، 2 سال تو بڑی دور کی بات ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں ایبسلیوٹ رائٹس کے اوپر۔ آرٹیکل 19 اٹھا کے انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، جو گارنٹی کہتا ہے رائٹ آف فریڈم آف اسپیچ۔ اب ہم کہتے ہیں آپ بالکل مقدمہ چلائیں، اگر کسی نے غلط الزام لگائے ہیں، بہتان لگائے ہیں، آپ بالکل سزا دیں، ٹرائل کریں نا، یہ تو پری ٹرائل کا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور بھی قانون میں مزیدار چیز کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر بھی ایک اشرافیہ بنا دی ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈرز ہیں، مثلاً پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، آپ کو پتہ ہے پنجاب کی چیف منسٹر پہ رائلٹی ہیں، تو اگر چیف منسٹر صاحب یا کسی پہ اگر ہوگا، اگر وہ اس میں کلیمنٹ ہوں گے، تو پھر وہ اس ٹریبیونل کے پاس نہیں جائیں گے، وہ پھر ہائی کورٹ اپنے جج کو نامنیٹ کرے گا، سنگل بینچ بنے گا، ہائی کورٹ کا بندہ وہ ٹریبیونل ہیڈ کرے گا۔ یعنی کہ جو باقی عام لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، کالے پیلے لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی ایک وکیل یا کوئی ریٹائرڈ جج کا بنا ہوا ہے، سرونگ جج ٹائپ چیز، اس کے ٹریبیونل میں جائیں گے۔ تو اگر یہ جائیں گے تو ایک VIP بینچ میں جائیں گے۔ قانون کہتا ہے کہ آپ ایکویٹیبل بیفور لا ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس پہ تنقید کی ہے کہ ایک ہی جرم میں، ایک ہی نوعیت کے الزام میں اشرافیہ کے لیے علیحدہ عدالت کیوں ہے؟ اور اگر یہ ٹریبیونلز اتنے اچھے اور سالڈ ہیں تو پھر یہ پبلک آفس ہولڈرز بھی اسی میں آئیں، اور اگر یہ اتنے 2 نمبر ہیں پھر ہر بندہ اسی ہائی کورٹ کے جج کے پاس جائے۔ یہ ان کے لیے ہائی کورٹ کا جج، ان کے لیے عام آدمی کے لیے دوسرا ٹریبیونل۔ دس از ابسرڈ، ریڈیکولس۔ اور جب ایسی قانون سازی کرتے ہیں
اس کا مطلب آپ کو صاف نظر آتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے ریپریشن کا ٹول بنایا ہے کہ ایک عام رپورٹر، ایک عام جرنلسٹ، اس کو بیٹھے 30 لاکھ ٹھوک دو، وہ تو منیمم ہے نا، 3 کروڑ کا ڈر ڈال دو، وہ کیسے بولے گا؟ پھر اور بھی ماشاءاللہ اگر کیس ہو جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتے کوئی بھی، چلے یہ تو مجھے سمجھ آتا ہے دونوں پارٹیز نہ کریں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں کسی قسم کی، یعنی کہ ایبسولوٹ سائلنس، اور اگر آپ کریں گے تو پہلے دن 50,000 ایک دم جرمانہ پہ 10,000 اور ڈیلی کے حساب سے آپ ایڈ کری جائیں، یعنی کہ یہ کوئی خداوندی کوئی حکم نامہ اترا اوپر سے، اور جیسے پتہ نہیں کوئی نیا پارا نکال دیا انہوں نے، انٹچیبل ہیں اور آپ بات نہیں کر سکتے، اور یہ جو ٹریبیونل کے ججز ہیں شاید پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئیں گے، یہ کھلی نیکڈ فیشزم بدماشی ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ میڈیا بالکل خاموش ہو جائے، سوشل میڈیا کا نام لے کے یہ میڈیا کو بھی اس میں لا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھیں قانون بنتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر جرنلسٹ کرے تو اگر جرنلسٹ نہیں کرتا کوئی اور آدمی حتیٰ کہ عزت کرتا ہے آپ کی، وہ تو اس قانون میں کور نہیں ہوتا، اس پہ تو دوسرے قانون ہیں۔ پھر اگر آپ حتیٰ کہ عزت کا قانون بنا رہے ہیں، پھر اس کو جرنلسٹ پہ کیوں کنفائن کر رہے ہیں؟ پھر تو جو آپ کی حتیٰ کہ عزت کرے اس پہ ساری چیزیں لگا دیں۔ اس پہ آپ نے جان کے صرف جرنلسٹوں کو رکھا ہوا ہے، قانون شہادت بھی ختم کر دیا اس کے اندر، اور اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ میں ابھی آپ سے اور کیا شیئر کروں، لیکن ایسی بےہودگی نہ ہم نے مشرف کے زمانے میں دیکھی، نہ ضیاء اللہ کے زمانے میں دیکھی، ہم نے ماشاءاللہ یہ پی ایم ایل این کی جمہوریت میں دیکھی۔ پیکا بھی لے کے آئے تھے 2016 میں، یہی لوگ لے کے آئے تھے، بعد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس نے اور تیزی کرنے کی کوشش کی، پھر اپنا فواد چودھری صاحب بڑے گرم جوشی سے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانا چاہ رہے تھے، جس کو ہم کہتے تھے میڈیا ڈسٹرکچر اتھارٹی ہے، شکر ہے وہ رک گیا کام، پھر ان کی گورنمنٹ ہی خیر چلے گی بعد میں۔ لیکن ہر جو ڈیموکریٹک یا گورنمنٹ بنتی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارشل لاء والوں سے بدتر سلوک کرتی ہے میڈیا کے ساتھ، اور یہ جو قانون ہے یہ کسی بھی قیمت پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، بیکاز یہ، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں۔ کہ سوشل میڈیا کی بات ہوتی تھی، ڈی جی ایس پی نے بھی بات کی، پھر آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہے کہ اچھا جو گالی گلوچ ہے، جو تنقید ہے، وہ فوج پہ ہو جائے گی، یہ رگڑو، ٹوٹل سینسر کرو۔ اور کیا اس کے بارے میں ویوز تھے؟ میں تو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جائیں یوٹیوب پہ اور ذرا مریم نواز کا وہ فیمس پیس سنیں، جس میں وہ بتا رہی ہیں جب یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی تھی تو انہوں نے میڈیا کے فنکشن میں آ کے کہا تھا کہ کس قسم کی حکومتیں ایسے قوانین بناتی ہیں، اور اس میں لکھا تھا میں تو کبھی بھی میڈیا کی کہ کسی قسم کی ریسٹرکشنز کے حق میں نہیں ہوں۔ آج انہی کی گورنمنٹ، انہی کا اسمبلی یہ ڈریکونین لا پاس کر رہی ہے۔ بس کیا ہم یہ کہیں کہ شاید آج کل منافقت کا نام، بے شرم منافقت کا نام شاید سیاست ہے۔